مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے لیے بڑی خوشی اور فرحت کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کرنا نصیب فرمایا، جو ہمارے لیے یوم الجائزہ یعنی انعام کا دن ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی تو وہ ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی اسے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، ہمارے لیے تہوار کا دن ہے، ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان لکل قوم عیدا، ہر ایک قوم کے لیے عید ہے، خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے۔ وہذا عیدنا، اور آج کا دن ہماری خوشی اور تہوار کا دن ہے، ہمارے عید کا دن ہے۔ لہذا سب سے پہلے میں آپ سب کو اللہ رب العالمین کے فضل اور توفیق اور اس کا شکر ادا کرنے کے بعد عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ان اعمال کا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، عید اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دو رکھے، ایک عید الفطر جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور دوسری عید ہے عید الاضحیٰ جو ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ کو ہم مناتے ہیں۔ ہماری شریعت نے ہمیں دو مواقع عطا فرمائے ہیں جس میں ہم خوشیاں منائیں، پہلی عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ لہذا ہمیں آج کے دن خوش ہونا چاہیے، اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ کھانے پینے کا، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا دن ہے۔ یہ دن لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا دن ہے، اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شریک کرنے کا دن ہے۔ مسلمانوں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی، سب کو اپنی خوشی میں شریک کیجیے۔ یہ ہمارے اسلام کی تہذیب ہے، ہمارے اسلام کی ثقافت ہے، اور ہمارے اسلام کا یہ شیوا ہے۔ لہذا ہم بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ اس لیے آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج کے دن اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ خوش
تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کے زبان سے دوسرا مسلمان یا دوسرے دنیا میں بسنے والے انسان محفوظ رہ سکے۔ جب اس سے سارے لوگ محفوظ رہیں گے اس کے ایذا سے اس کی تکلیفوں سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کو خوش رکھنے کا ہی کام کر رہا ہے۔ یہی مطلوب ہے اور یہی مقصود ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کو پائے اور رمضان کے اندر اللہ کے فضل و توفیق سے انہوں نے بڑے عبادتوں کا اہتمام کیا۔ قیام اللیل، پنج وقتہ نمازیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعاؤں کا اہتمام، یہ تمام کی تمام چیزیں انہوں نے اس ماہ مبارک کے اندر کی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کی خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے، کیونکہ انما العید لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف یوم الوعید۔ اس شخص کے لیے عید نہیں ہے جو صرف نئے کپڑے پہنتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہ ہو، اللہ کا تقوی اختیار نہ کرتا ہو، ماہ رمضان کو پانے کے بعد وہ شخص اس ماہ کا حق نہ ادا کیا ہو، اس نے صرف نئے لباس کو پہنا ہے، اسے وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی جو خوشی ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے ماہ مبارک کے تقاضے کو اور اس کے حقوق کو ادا کیا ہے، اس ماہ کے روزے رکھے ہیں، اس ماہ کے اندر جو انہوں نے تلاوت قرآن کیا ہے، اس ماہ کے اندر دیگر اولاد اور وظائف اور عبادتوں کو انجام دیا ہے، صدقہ و خیرات کیا ہے، بڑھ چڑھ کر کے رشتہ داروں کا خیال کیا ہے، فقراء مساکین کا خیال کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو آج کے دن کی خوشی کی لذت جو محسوس ہوگی وہ شخص محسوس نہیں کر سکتا ہے جس نے اس ماہ کا کوئی حق ادا نہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا تھا اس کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اس کی وصیت کی ہے، اس کی نصیحت کی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ تھے جنہیں کتاب دی گئی ہے انہیں ہم نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ وہ تقوی اختیار کرے، تقوی کی زندگی اختیار کرے۔ لہٰذا ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العالمین تقوی دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز سب سے مکرم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی ہو، ہر ایک معاملے میں اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والا ہو، اور اسی شخص کے لیے حقیقی معنوں میں عید کی خوشی بھی ہے۔ انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس شخص کے لیے ہے در حقیقت جو آخرت کے دن سے، وعد و وعید کے دن سے ڈر گیا ہو اور اس کے لیے عمل کیا ہو، آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے اس نے اعمال انجام دیے ہو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اس نے اعمال انجام دیے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذابات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اعمال کو انجام دیے ہو، ایسے آدمی کے لیے حقیقی معنوں میں عید ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر روزے کا اثر آپ کو دکھنا چاہیے اور اس کو دکھائیں۔ روزے کا کیا اثر ہے، روزے کا کیا نتیجہ ہے، روزے کا کیا ثمرہ ہے، ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ دکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مقصد بھی بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم نے ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کی ہیں، ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ اس ماہ کے بعد ہماری یہ عبادتیں محفوظ رہے، ضائع برباد نہ ہونے پائے۔ ہوشیار رہو، چوکنا رہو۔ شیطان رمضان کا چاند غروب ہونے کے بعد شوال کا چاند نکلتے ہی آزاد ہو گیا۔ سرکش شیاطین ماہ رمضان میں جمع کیے گئے تھے، جیسے ماہ رمضان ختم ہوا سرکش شیاطین آزاد ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو آپ نے اس ماہ میں روزے رکھے تھے، آپ نے اس ماہ کے اندر پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا تھا، آپ نے اس ماہ کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، آپ نے اس ماہ کے اندر کثرت سے صدقہ و خیرات کیا تھا، کہیں شیطان تمہاری ان عبادتوں کو تمہارے لیے بہت بڑا بنا کر کے، مزین کر کے، اور اسی طرح سے تمہیں خوشنمائی کے اندر مبتلا کر کے تمہاری ان عبادتوں کو رائے گا اور برباد نہ کر دے، تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے، تمہارے اندر تکبر نہ لے آئے، گھمنڈ نہ لے آئے، اور یہ سمجھا دے تمہیں کہ بس کرو،
دور رکھنا، اس کے بعد بقیہ ایام جو ہے اس میں کہیں بھی رہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارے اندر جو ہے سوچ پیدا کر کے تمہاری عبادتوں کو شیطان برباد کرنے، ناکام کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا تمہیں ہوشیار رہنا ہے اپنے ان اعمال کی حفاظت کے سلسلے میں، اپنے ان اعمال پر مداومت برتنے کے سلسلے میں۔ انسان تمہارے اندر ریاکاری کو بھی ڈالے گا، ریاکاری کے ذریعے، اور تمہارے اندر تکبر ڈال کر کے تمہاری تمام عبادتوں کو برباد اور ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے چوکنا رہو، شیطان آزاد ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ لہذا اپنے دشمن سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے دشمن کو پہچان لو، اور جو عبادتوں کی لگن، طرف اور جس شوق اور جذبے کے ساتھ تم ماہ رمضان میں عبادتیں کر رہے تھے، ان عبادتوں کے سلسلے کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری محنتیں ٹھپ پڑ جائیں، یہ ساری جو تمہاری تیزیاں تھی عبادتوں کے اندر، اس پر تم مہر لگا دو کہ بس یہی تک تھے ہم، اس کے بعد پھر عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تمہیں صرف رمضان میں نہیں، تمہیں صرف جمعہ کے دن نہیں، تمہیں صرف جنازے میں نہیں، یا کوئی مصیبت پریشانی ہے تبھی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مرتے دم تک تمہیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ لہٰذا اپنی عبادتوں کے اندر سستی، کاہلی یا اسی طرح سے مکمل طور سے انہیں بند کر دینا، یہ چیزیں نہ آنے پائے، اس لیے آپ ہوشیار رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ وعدہ کیا ہے آپ نے، اللہ رب العالمین سے اس ماہ مبارک میں بہت سارے وعدے کیے ہوں گے آپ نے کہ اللہ ہم اس سے بعد گناہ کے کام نہیں کریں گے، اللہ ہم اس سے بعد جو ہے پنج وقتہ نمازی رہیں گے، اللہ ہم اس سے بعد اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ اپنے ان وعدوں کا خیال رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے جو کچھ بھی وعدہ تم نے کیا ہے اسے پورا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ، تم جو ہے کمی نہ کرو کسی بھی چیز کے اندر، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے اللہ کو دھوکہ نہ دو، اللہ سے وعدہ خلافی نہ کرو، بندوں سے وعدہ کیا ہے اس کی وعدہ خلافی نہ کرو۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، دونوں طرح کی عبادتوں کے اندر آپ گناہ کریں، ہر ایک کے اعمال کی حفاظت کی آپ فکر کریں، اور اسی طرح سے اس موقع پر ہمارے بہت سارے غریب بھائی ہیں، مسکین بھائی ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا خیال رکھیے۔ ماہ مبارک میں ہم نے اس کو بھی سیکھا ہے، یہ ماہ مبارک ہمدردی غمگساری کا مہینہ تھا، تو صرف ایک مہینہ نہیں غریبوں کے ساتھ آپ ہمدردی جتائیں اور پھر سال کے 11 مہینے بھول جائیں، نہیں، فقراء مساکین کا، یتیموں کا، بیواؤں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسکینوں کا، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ لہذا بیواؤں کی مدد کیجیے، ان کی مدد مالی طور پر مدد ایک تو مدد ہے، اگر ان کو رشتے کی تلاش ہے تو شادی بیاہ کر کے ان کی شادی کروا کر کے شادیوں کا انتظام کر کے ان کی مدد کرے، یتیموں کی کفالت کرے، آپ فقراء مساکین کی مالی مدد کرے، خیال کرے، اپنے رشتہ داریوں کا خیال کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اسے مت توڑو جسے اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ رشتوں کو اللہ نے جوڑا ہے تو رشتوں کا واسطہ دے کر کے، رشتوں کا اللہ رب العالمین سے واسطہ دے کر کے دعا کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، لہذا رشتوں کا خیال کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آس پڑوس کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء، اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو وہ ایک دوسرے کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے
المحسنین، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تم پریشانی میں ہو، تم جو ہے کسی بےچینی میں ہو، تمہاری پریشانیاں اللہ تعالیٰ تمہارے احسان کرنے کی وجہ سے دور فرما دے گا۔ تم کسی دکھ تکلیف میں مبتلا ہو، اللہ کے دین مدد فرمائے گا۔ لہذا احسان کرو، اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لہذا اپنے والدین کا خیال رکھو، بوڑھے ہیں ان کا خیال رکھو، جوان ہے اس جوانی میں بھی خیال رکھو، ان کے حق میں دعا کرو۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ والدین کو ڈانٹو مت، جھڑکو مت، انہیں اف تک نہ کہو، الٹا ان کے ساتھ اپنے بازوؤں کو شفقت کے لیے بچھا دو، شفقت کے مارے ان کے اوپر وقت ہوگا جہاں کل شفقت کے لیے شفقت بھرے بازو ان کے اوپر بچھا دو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے حق میں دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں انہیں جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ عید کا موقع ہے، گلے لگا لو اپنے ان بھائیوں کو جن سے آپ کی بات چیت رہی ہے، جن سے من مٹاؤ ہے، جن سے آپ کے دلوں میں رنجش ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے وہی شخص حاضر ہوگا جس کا دل پاک اور صاف ہوگا۔ اللہ نے اعلان فرمایا ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، جو آدمی قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا وہی جنت کے اندر کامیاب ہوگا، جنت میں داخل ہوگا اور جنت اس کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ تو احسان اور حسن سلوک کا اسلام میں بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ لہٰذا ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، معاشرے کے ہر طبقے کے ساتھ خوشیاں بانٹو، اور جو تیزی ماہ رمضان میں عبادتوں کے لیے جو شوق اور جذبہ ماہ رمضان میں آپ نے دکھایا تھا، اس شوق اور جذبے کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھو، کیونکہ رمضان گیا ہے، رمضان کا رب نہیں گیا ہے، رمضان کا رب زندہ ہے۔ لہذا رمضانی مسلمان نہ بن کر کے ربانی مسلمان اپنے آپ کو بناؤ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے اس فرمان کو ہمیشہ یاد رکھو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ ہم نے امن و امان کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی ہے، اور بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عید الفطر کے خطبے میں سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں کی گئی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے اندر ہم نے جو بھی خدمات انجام دی ہے اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے اندر ہم نے جس کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا ہے اللہ اسے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی ہر شکل کی عبادتوں کو ماہ رمضان کی قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم ماہ رمضان میں بالکل پکے سچے مسلمان بن کر کے زندگی گزار رہے تھے، ایسے ہی مرتے دم تک ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تیری عبادت میں ہمیں اپنی زندگی کو لگا دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ہاسپٹلوں میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو مریض کی عیادت میں پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، بیماروں کی دوا علاج میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرما۔ کسی کے چھوٹے بچے بیمار ہیں، کسی کی بوڑھی ماں بوڑھے ماں باپ بیمار ہے، کسی کے جوان بھائی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں پر اپنا خصوصی کرم عطا فرما، تمام بیماروں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ ہم میں سے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے باحیات ہے انہیں ایمان کی اور صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرما۔ رب العالمین ہم نے بہت ساری بہنیں بیوہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان بیواؤں کی مدد فرما، ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی کفالت کرنے والا مسلمانوں میں سے کھڑا کر دے۔ بہت سارے بچے یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ ان یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان بچوں پر دست شفقت پھیرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، سماج کے غربت میں جی رہے زندگی گزار رہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ اس موقع سے ہر ایک کا خیال کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ ہم میں بہت سارے ایسے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد سے نواز دے، جنہیں تو نے اولاد سے نوازا ہے اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے درمیان بہت سارے علماء وفات پا چکے ہیں، ہمارے اساتذہ وفات پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔
ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم جو بھی کمائے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما، ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مسلم امہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما، ہر طرف اللہ رب العالمین فتنے اسلام کو مسلمانوں کو دبانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو لے کے گلے اور انہیں کے گھروں کی طرف لوٹا دے، اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے فتنے سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں ایمان اور تقویٰ کی زندگی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں امن اور عافیت عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین قبر کے حساب و کتاب کو ہمارے لیے آسان بنا، اللہ رب العالمین ہمارے لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، جنت کا دروازہ ہم سب کے لیے کھول دے، اللہ رب العالمین یہ اعمال جو ہم نے انجام دیے ہیں ان اعمال کو ریا اور رموز سے محفوظ فرما، ان اعمال کو اللہ شرف قبولیت عطا فرما، اپنے فضل اور کرم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، اللہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو عقیدے میں بگڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو اسلام کو صحیح معنی میں سمجھتے نہیں ہیں، اسلام کے دشمن بنے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے، انہیں اسلام کی ہدایت اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اللہ رب العالمین جو رکاوٹیں ہیں ہدایت کے راستے میں اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما، اللہ رب العالمین جو اسلام کے تحت دشمن بنے ہوئے اسلام کے تئیں اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، اللہ رب العالمین تمام مسلمان مرد و خواتین کی جہاں جہاں بھی ہے اللہ رب العالمین حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جہاں پریشان حال ہے ان کی غیبی مدد فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں روزے داروں کی خدمت کے لیے چاہے مساجد میں ہو یا کہیں بھی ہو کسی بھی طرح کی انہوں نے خدمات انجام دی ہے اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دے، اللہ رب العالمین جن بھائیوں نے آج عید الفطر کی نماز کا اہتمام کرانے میں صفائی ستھرائی میں یا اسی طرح سے دریا بچھانے میں یا کسی بھی طرح کی چھوٹی بڑی کوئی بھی مدد کی ہو اللہ رب العالمین کی خدمات کو قبول فرما، انہیں اسی طرح سے دین کا خادم اور دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بھائی بھائی بن کر کے کیا کپٹ بغض و حسد کو دلوں سے نکال کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما، باطل کی طاقتوں کو اللہ رب العالمین ناکام بنا، ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے، اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے، اللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے، دعا جو نہیں مانتا اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ ہم تجھ سے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں مسجد توحید کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دل کی جو باتیں زبان پر آ رہی ہیں اسے بھی قبول فرما، جو دل میں رہ گئی ہیں زبان پر نہیں آ سکی ہے انہیں بھی اللہ رب العالمین اگر وہ باتیں ہمارے حق میں خیر ہو بہتر ہو اسے قبول فرما، اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، جزاكم الله احسن الجزاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.